صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 برس کی ہوئی تو طبیعت کا میلان تنہائی کی طرف زیادہ ہو گیا۔ ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کائناتی امور اور قدرت کی پھیلائی ہوئی نشانیوں پر تفکر کرتے، مظاہر قدرت کے پس پردہ کام کرنے والے حقائق کا کھوج لگاتے۔ اسی غار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب ہر سال 1 ماہ کا عرصہ گزارتے تھے۔ غار حرا میں ایک رات جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب دہرایا۔ جبرائیل نے دوبارہ بھینچ کر سینے سے لگایا اور کہا، پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ بازوؤں کے حلقے میں لے کر دبایا اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا آدمی لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، آپ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، طبیعت میں ضعف اور اس قدر غالب تھا کہ آپ دیوار کا سہارا لے کر چل رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا اور اس تھکان کی وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی۔ جب طبیعت سنبھلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بیان کیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ بتایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدا کا یہ کلام بلا شبہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ لغوی اعتبار سے ناموس خدا کے ان احکام کا نام ہے جو بنی نوع انسان کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو اس کی بنا پر لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اے کاش میں اتنا زندہ رہوں کہ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو غار حرا میں جاتے رہے اور وہاں صبح تک غور و خوض میں ڈوبے رہتے اور دائم خدا کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی جبرائیل کی آواز بھی سنائی دیتی جو صرف یہ کہتے کہ یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ جبرائیل کوئی اور بات نہ کہتے تھے۔ ایک رات جبرائیل غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی۔ عربی زبان میں والضحیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ قسم اس وقت کی جب سورج کی شعاعیں افق سے نمودار ہوں اور رفتہ رفتہ یوں پھیلنے لگیں کہ زمین کا گوشہ گوشہ سورج کی روشنی میں چمک اٹھے اور پھر ساری کائنات آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے سورج کے نور سے منور ہو جائے۔ واللیل اذا سجا،
اس آیت کی دوسری سوگند ہے۔ پہلی سوگند کی طرح اس کے مجازی معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ قسم اس وقت کی جب تاریکی چھا جاتی ہے اور دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے اور اس جہاں پر طاری ہونے والا سکوت اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کہیں دور سے اٹھنے والی ہلکی سی آواز بھی بہت قریب سے سنائی دیتی ہے۔ مذکورہ صورت کی تیسری آیت میں خدا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا، ما ودعک ربک وما قلی۔ اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ابھرنے والی تشویش کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ پریشان تھے اور یہ تصور کر رہے تھے کہ خدا نے اپنی شناسائی کے بعد آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور آپ سے اپنی دوستی اور محبت واپس لے لی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، اور خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ بدستور خدا کے محبوب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور اس کے بعد ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب مسلمان ہوئے، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا۔ تیسرے مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں رسول خدا نے آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے پاس جانے پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی اور شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ 3 سال کی مدت میں یعنی 610 سے 613 عیسوی تک مسلمانوں کی تعداد خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ انہی 3 افراد پر مشتمل تھی۔ اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور یوں مسلمانوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ میرے نبی کا جو ہے گھرانہ ہے جن کے دم سے جہاں میں رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا، درود ان پر سلام ان پر، میرے